نہ دیکھے تو ہم سب نا اس پہ ہنستے تھے کہ یار کتنا بے شرم آدمی. یہ اسی کانٹیکسٹ میں یاد رکھیے گا، میں جو آپ کے سامنے ابھی یہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایکچولی مردوں کے اوپر اب آئے گی کہ جو مرد جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے نا اس معاملے میں کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ دے ڈونٹ کیئر، وہ ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ ہے ان کا کہ ہمیں نہیں پرواہ کہ ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں، ان کے لیے یہ حدیث ہے. یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. الدیوث والرجلۃ من النساء ومدمن الخمر، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. ایک جگہ لا يدخلون الجنہ اور دوسری حدیث میں لا يدخلون الجنۃ ابدا. رسول اللہ نے کہا دیوس، رجلہ من النساء اور مدمن الخمر. تو یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کو بس آپ سن لیں، یہ بہت ڈراؤنی حدیث ہے. مجھے یہ حدیث تقریباً آج سے 20-21 سال پہلے میرے استاد نے یہ لفظ میں نے پہلی بار زندگی میں سنا تھا امریکہ میں، ہمارے جو عرب شیخ تھے یہاں کے، تو میں شوق میں آ گیا تھا. جی ہاں، دیوس لفظ بڑا خطرناک لفظ ہے. رسول اللہ نے کہا دیوس یہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. جو عورتوں کی طرح سے کپڑے پہنے گا، عورتوں کی تشبیہ کرے گا، وہ کبھی نہیں جنت میں جائے گا. اور جو شرابی ہوگا، نشئی ہوگا، شراب نشے کا عادی شخص جس کو یہ لت پڑ چکی ہے، انہوں نے جنت میں کبھی نہیں جانا. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس کا آپ نے ریفرنس بھی دیکھ ہی لیے ہوں گے، میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں. نسائی 2562، مشکات 3655، الترغیب والترہیب 2071. یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، اس حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے نا، یہ جو دیوس لفظ ہے یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. اور جو مشکات والی حدیث ہے نا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات المصابیح اور نسائی میں کہ ان پہ جنت حرام ہوگی. قد حرم اللہ علیہم الجنہ. یہ 3 چیزیں، 3 لوگ ہیں. وہاں پہ بھی دیوس ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جو عاق لوالدیہ ہے اور المرأۃ المترجلہ، وہاں یہ ملا کے ٹوٹل اور لوگ بھی ایڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، اس میں 3 لوگ اور بھی ہیں. کچھ ہیں جن کے اوپر اللہ نے دیکھنا بھی نہیں ہے. ایک اور دوسری جو سنن نسائی کی حدیث ہے اس میں کہا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ. 3 لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن. جنت میں جانا تو دور کی بات ہوگی. کیوں اللہ دیکھے گا بھی نہیں؟ وہ اس لیے نہیں دیکھے گا کہ جب اللہ دیکھتا ہے نا اپنی مخلوق کو تو اللہ کو ان پہ ترس آ جاتا ہے، اللہ کو ان پر رحم آ جاتا ہے. ان میں دیوس بھی ہوگا. اب جی دیوس کا جو لٹرل ٹرانسلیشن ہے نا عربک ڈکشنری میں، یعنی آپ لسان العرب لے لیں، بڑی بڑی عربی ڈکشنریز میں دیوس کا جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ بڑا ہی شرمندہ کر دینے والا ہے. وہ ہے جی دیوس 2 طرح کے لوگوں کو کہا گیا ہے لغت میں، ڈکشنری میں. ڈکشنری کا معنی ہے دیوس وہ بندہ ہوتا ہے جو دلال ہوتا ہے، پمپ. جی ہاں، دلال کو دیوس کہتے ہیں. دوسرا ڈکشنری معنی ہے دیوس وہ بندہ ہوتا ہے جس کی اپنی بیوی، اپنی گھر والی یا اپنی جو خاتون ہے وہ بدکاریوں میں ملوث ہوتی ہے، یا وہ مشکات کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کو اس کام پہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مگر یہاں بات نا واضح نہیں ہوئی. جو اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے حدیث رکھی نا وہ میں نے الترغیب و ترہیب سے پڑھی. وہاں پہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیوس کی جو ڈیفینیشن دی نا وہ گالی سے زیادہ خطرناک ہے. وہ دلال والی ڈیفینیشن نہیں ہے، وہ سمجھے دلال کی ہی ڈیفینیشن میں آتی ہے، بٹ اٹ از نبوی تعلیم کہ نبی نے کیا فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا، جو میں نے آپ کو دکھایا اسکرین کے اوپر اسکرین شاٹ، وہ مجھے اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ملا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں شرابی، یہ نشئی، ڈرگز، الکوہل، یہ سب سمجھ میں آ گیا. فقد عرفنا فما الدیوس، یہ دیوس کیا ہوتا ہے؟ قال الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ. کہا جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے گھر میں کیا برائی ہو رہی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ والدیوث وهو الذي يرضى السوء ويقر بالفاحشة في أهله فلا يكون عنده غيرة على أهله. اس میں یعنی کوئی اس نام کی کوئی شرم، حیا، غیرت کوئی ہے ہی نہیں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے.
اس کے گھر میں کون داخل ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سی ویڈیوز چل رہی ہیں، کون سے ناچ چل رہے ہیں، کون سے شو چل رہے ہیں، وہ کس قسم کی بے حیائی دکھا رہی ہیں، ہی ڈزنٹ کیئر۔ یہ ہے جی دیوس کی ڈیفینیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ بتائیں یہ دلال سے زیادہ بری ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس پر ہم کہاں جائیں گے بتائیں؟ تو جو بندہ یہ کہتا ہے نا مرد، او جی کوئی بات نہیں، اب میں کیا کروں، مجھے آئی ڈونٹ کیئر کہ میری خواتین کیا پہن رہی ہیں، یا جو جیسے میں نے اپنے ایک بڑی کی مثال دی جو کہتا تھا میں چاہتا ہوں میں میری خواہش ہے ایسی ہو بیگم کہ دنیا دیکھے، پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، وہ دیوس کہلائے جاتے ہیں۔ ان کو نبی نے دیوس کہہ دیا کہ تم تو دلالوں سے بھی برے ہو۔ دلال کہہ دینا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک گالی بن جاتی، دلال تو پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، یہ اس سے زیادہ بری چیز ہے کہ تم تو فری میں یہ کام کر رہے ہو، تم اتنے بے شرم ہو گئے، تمہیں لحاظ کچھ خیال نہیں رہا کہ دین کیا کہہ رہا ہے، کوئی دینی غیرت ہے، کوئی حمیت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مردوں سے کہہ رہا ہوں جوتے اٹھا لیں جا کے، نہیں، وی ہیو ٹو کم اپ ود اے سولوشن آن دس۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، ایک سیکنڈ، کون اس وقت مجھے کال کر رہا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے لیے ان باتوں پہ آپ غور کریں کہ یہ معاملات کتنے کہاں تک جاتی ہے، ٹو وٹ ایکسٹینٹ دیز تھنگز گو، آپ خود دیکھ لیں۔ تو اللہ ہمیں